الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور دوسری ہے مخلوق کی اعانت. جس بندے کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور مخلوق کی اعانت یعنی مدد بھی کرتا ہے، وہ حقیقت کے اندر انسان کہنے کے لائق ہے. لیکن جن بندوں کے اندر یہ دونوں صفتیں نہیں ہیں، نہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی خالق کو بھول گیا ہے، وہ مالک کو بھول گیا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ تراویح پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، تو حقیقت کے اندر یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. صورتاً تو انسان ہے، حقیقت کے اندر انسان نہیں ہے. بھئی اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے دل کے اندر مخلوق کی مدد اور اعانت کرنے کا جذبہ و شوق نہیں ہے اور کسی مخلوق کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو وہ بھی صورتاً تو انسان ہے، حقیقت کے اندر انسان نہیں ہے. اب آپ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، ہے نا بھائی. میں مختصر بات کروں گا، یعنی کہنے کا مقصد ہائی لائٹ آپ کو بتاتا ہوں. کیا فرمایا کہ زکوٰۃ دو جن پر فرض ہے. دیکھیے اس کے اندر دونوں چیزیں پائی گئی، اللہ کی عبادت بھی ہے اور مخلوق کی مدد بھی ہے نا بھائی. دونوں چیزیں، ہاں دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ جب کوئی بندہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے اور ایک عبادت کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کے اندر وہ مخلوق کی مدد بھی کر رہا ہے، اس کی ضرورت کو کیا کر رہا ہے، پورا کر رہا ہے. اسی لیے آپ ذرا قرآن کریم پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کریم نے ان دونوں عبادتوں کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ان دونوں عبادتوں پر زور بھی بہت دیا ہے. قرآن نے بھی دیا، حدیث نے بھی دی. قرآن میں تو جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. پتہ چلا کہ جو بندہ شریعت کی ان عبادتوں میں سے ان دو عبادتوں کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، کس کو؟ اللہ ان دو عبادتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے دوسرے احکامات پر چلنا اس کے لیے آسان فرما دے گا. یہ اس کی برکت ہوگی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس میں بہت آگے رہتے تھے. ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، میں آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ دیتا ہوں، تو میرے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسی حال پر رہا، یعنی ان اعمال کو کرتا رہا تو تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. کتنا آسان سودا ہے، بہت آسان سودا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا دیکھیں
کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے انہیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کس پر فرض ہے، کن چیزوں پر فرض ہے، یہ بڑے تفصیلی مسائل ہیں۔ اس لیے کچھ آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، کن چیزوں پر زکوٰۃ آئے گی، کون سی زمین پر آئے گی، کون سے مکان پر آئے گی، کون سے پلاٹ پر آئے گی، کون سے مال پر آئے گی۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مقامی علماء کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، ان میں سے کس پر زکوٰۃ آئے گی، ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ اتنا کام؟ ہاں، تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر ان مسائل کو اگر کھولنے بیٹھیں گے تو وقت نکل جائے گا۔ اس لیے مختصر مجلس کے اندر بس یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا۔ اس لیے قرآن نے ہر جگہ پر یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، ہم نے دیا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ان مسائل کی تحقیق کر کر ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو نکالیں، ان غرباء کی، ان فقراء کی ہم مدد کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کی اس مجلس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بہترین مال ہو وہ مال زکوٰۃ کے اندر دیا جائے، یہ اس کا ادب ہے۔ گھٹیا مال زکوٰۃ کے اندر نکالا نہ جائے۔ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، لوگ بدلے کا مال نکال دیتے ہیں زکوٰۃ کے اندر، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر تمہاری محبوب چیزوں کو خرچ کرو، پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرو، ہے نا؟ تو ایک ادب تو یہ رکھنا ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے اندر دوسرا ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاکاری مقصود نہ ہو، نمائش، دکھلاوا۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی جب زکوٰۃ کو ادا کرے تو داہنے ہاتھ سے ادا کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ تک بھی نہ چلے کہ اس بندے نے کتنی رقم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دی۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی عبادت ریا سے پاک ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس طریقے سے اگر کسی کو مال دیں گے تو جو آدمی آپ کی زکوٰۃ کو لے رہا ہے اس کی عزت بھی سلامت رہے گی۔ اس لیے آج ہمارے یہاں رواج بنا ہوا ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ ایک آدمی حقیقت کے اندر ضرورت مند ہے، مستحق ہے، وہ بیچارہ چاہتا بھی ہے کہ میری ضرورت اس پیسے سے پوری ہو جائے، لیکن صرف اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ کہتا نہیں ہے، عزت بچانے کے لیے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طریقے سے ان مستحقین کو زکوٰۃ اپنی پہنچائے کہ ان کی عزت بھی سلامت رہے۔ ان کی ہر آدمی آج عزت کو بچانا چاہتا ہے، ان کی عزت بھی سلامت رہے اور ان کی ضرورتیں کیا ہو بھائی، پوری ہو۔ تو یہ اس کا دوسرا ادب ہے۔ تیسرا ادب جو زکوٰۃ کا بیان فرمایا ہے علماء نے، وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ بہترین مصرف یعنی زیادہ مستحق کون ہے اس کو پہنچایا جائے، تحقیق کر کر اسے پہنچایا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جتنی زیادہ مستحق تک پہنچے گی اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اس کے اجر کے اندر ثواب لکھیں گے، اتنا بڑھ کر ثواب لکھیں گے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دینے سے پہلے سوچیں کہ اس رقم کا یہ آدمی بھی مستحق ہے، اس رقم کا یہ آدمی بھی مستحق ہے، لیکن دونوں میں سے زیادہ مستحق کون ہے، ان کو پہنچانے کی کوشش پہلے کرنی چاہیے۔ اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کی رقم میں اگر مستحق ہے تو سب سے پہلا حقدار دیندار لوگ ہیں۔ کون ہے؟ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، کہ جو دیندار، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں،
اور وہ حقیقت کے اندر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کر پہلے دو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا. دوسرا فرمایا ان علماء کرام کو کہ جو حقیقت کے اندر مستحق ہے اور دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں, دین کی مشغولی کی وجہ سے وہ اپنی معاشی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے اور مستحق ہے, تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انہیں دو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تیسرے نمبر پر تمہارے رشتہ دار ہے وہ اقربا کہ جو حقیقت کے اندر مستحق ہے لیکن وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرتے نہیں ہیں. تو ایسے اقربا, ایسے قریبی رشتہ داروں کو آپ پہلے دو تاکہ ان کی عزت بھی سلامت رہے, رشتہ داری کا بھی حق ادا ہو اور ان کی ضرورتیں کیا ہو گئی, پوری ہو. تو یہ آداب ہے. چوتھا ادب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ دینے کے بعد احسان نہ جتلاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو تم صدقات کو دے کر احسان نہ جتلاؤ اور اپنے اس صدقات کو ضائع و برباد نہ کرو. تو یہ بھئی 4 ادب میں نے بیان فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو مال دیا ہے اور اس مال میں جو ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس کے اندر ان آداب کا ہمیں خیال رکھنا ہے. یہ بات ذہن سے نکال دو کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا, یہ بالکل ذہن سے نکال دو. ہاں یہ بات 100% ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے گا, غریب ہوگا اللہ مالدار بنا دے گا, مالدار ہوگا اللہ اور اسے مالدار بنا دے گا. یہ صاف بات ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لو کہ اگر اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے کے اندر تمہارے دل کے اندر اگر یہ خیال آتا ہو کہ مجھے فقر و فاقہ لاحق ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. اسی لیے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے, فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو جب دل کے اندر یہ خیال آئے کہ اگر میں زکوٰۃ نکال دوں گا, اگر میں للہ و خیرات کر دوں گا تو فقر و فاقہ آ جائے گا, تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے تمہیں دعوت ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ فحاشی کے اندر, عیاشی کے اندر جب مال خرچ کیا جاتا ہے تب شیطان کبھی یہ وسوسہ دلاتا نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے گی تو شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا. اور اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے موقع کے اوپر اگر اس کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے میری مغفرت فرما دے گا اور اللہ میرے مال کے اندر برکت عطا فرما دے گا, تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے خیال آیا ہے. کس کی طرف سے آیا ہے؟ اسی لیے قرآن کریم نے یہی فرمایا واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا, اور اللہ تمہیں وعدہ کر رہا ہے کس کا؟ مغفرت کا, کہ تمہارے مال خرچ کرنے پر اللہ تمہاری کیا کر دے گا بھائی؟ مغفرت فرما لے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا دیکھیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خبر پہنچی کہ ایک آدمی ہے جس میں 700 درہم کا قرضہ ہے. کتنے درہم کا؟ کسی نے بات پہنچائی تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنے منشی سے لکھ کر ایک خط لکھا اور کہا کہ اس آدمی کو 7000 درہم دے دیے جائے. قرضہ کتنے کا تھا؟ 700 کا. لکھا کتنا؟ 7000 درہم دے دیے جائے. جب یہ خط لے کر وہ آدمی, وہ مقروض آدمی جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا, وہ منشی کے پاس پہنچا اور ایک خط دیا تو منشی نے پوچھا کہ آپ کو کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ تو کہا کہ 700, لیکن اس کے اندر لکھے کتنے تھے؟ 7000. تو منشی تھوڑا سوچ میں پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے سبقت قلم ہو چکی ہو, یعنی قلم نے سبقت کر لیا ہو اور ایک منڈو ودھارے ایک نقطہ زیادہ لکھ دیا ہو.
تو وہ منشی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا، حضرت اس کی ضرورت تو 700 درہم کی ہے اور آپ نے 7000 لکھ دیے ہیں، آپ نے 7000 لکھ دیے ہیں۔ تو حضرت نے کہا اب اس کو 14000 دے دو۔ کیا کہا؟ اب اس کو 14000 دے دو۔ تو منشی اور سوچ میں پڑ گیا کہ 7 کے ڈبل ہو گئے 14۔ تو کہنے لگا منشی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت اس طریقے سے اگر مال لٹاؤ گے تو خزانہ ختم ہو جائے گا، خزانہ ختم ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او بھائی سن، یہ میں آخرت کے اجر کا حقدار بن رہا ہوں، اور میں یہ بات بھی تو سن لے، تو میرا مامور ہے، تو میرا منشی ہے، تجھے وہ کرنا ہے جو میں کہوں، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو جو چاہے میں کروں تو تو میری جگہ پر بیٹھ جا، تو میری جگہ پر بیٹھ جا۔ اب تو منشی تھا، اس کو تو لکھنا ہی تھا، دینا ہی تھے۔ پھر کہا کہ دیکھ میں نے آقا مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کی توقع سے زیادہ دے دے اور اس کے دل کو خوش کر دے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ تو اس کو توقع 700 کی تھی تو میں نے 7000 لکھے تاکہ 7000 ملیں گے تو یہ بہت خوش ہو جائے گا، وہ خوش ہوگا تو میری جنت ہے، تو اس لیے میں نے 7000 لکھے تھے۔ لیکن اب تو نے راز پھاس کر دیا 7000 کا، تو اس کو پتا چل گیا کہ 7000 تو ملنے والے ہیں، تو پھر میں نے کہا 14000 کر دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ 7000 کا تو پتا چل ہی گیا تھا تو اب دل اتنا خوش ہوگا نہیں، تو میں نے کہا 14000 کر دے تاکہ اس کو 14000 مل جائے تو اس کا دل خوش ہو جائے تو میرے لیے جنت ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کرے گا نہیں، انشاءاللہ تو کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا، وہ آیت یہ تھی مثل الذین ينفقون اموالهم، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ میری امت کے اجر میں اور اضافہ عطا فرما دے۔ یہ دعا اللہ کے محبوب نے فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو ان کو اجر اور زیادہ دے۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے کہا کہ 2 عمل ایسے ہیں کہ جس کا اجر اللہ ہی دیتا ہے، ایک اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اور دوسرا روزے۔ روزے کا اجر بھی کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ کتنا دے گا وہ انشاءاللہ قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا۔ خیر، تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی۔ وہ آیت کیا تھی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے؟ میں آپ کو ابھی یہ کہوں کہ مجھے پانی پلاؤ تو آپ کو اتنا اثر نہیں پڑے گا، لیکن میں یہ کہوں کون ہے جو مجھے پانی پلائے تو ایک آپ ترغیب پیدا ہوگی نا۔ تو یہاں اللہ ایک ترغیب پیدا کرتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں، اور کہا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے۔ ہاں جب یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی نازل ہوئی تو اب ذرا دیکھیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نے، اس لیے پیارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں قسم کھا کر فرمائی، 3 باتیں قسم کھا کر فرمائی کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اسے کبھی فقر و فاقہ آئے گا نہیں۔ یہ ایک بات اللہ کے محبوب نے فرمائی۔ دوسری بات میرے محبوب نے یہ فرمائی جو آدمی سوال کا دروازہ کھول لے گا یعنی مانگنے کی عادت بنا لے گا، ہاں تو اس کے فقر و فاقہ میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں اس لیے مانگنے کی عادت سے کیا کرنا چاہیے بھائی؟ پرہیز کرنا چاہیے۔
اور کہا کہ تیسرا فرمایا میرے محبوب نے کہ کسی آدمی پر اگر ظلم ہو اور اس ظلم کے بدلہ رکھنے کی طاقت یہ رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی یہ صبر کر لے، کچھ نہ کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں کبھی کمی کریں گے نہیں، اس کی عزت بڑھتی جائے گی، اس کی عزت کیا ہو جائے گی؟ بڑھتی جائے گی۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو 3 طبقے ہو گئے لوگوں کے اندر۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ 3 طبقے۔ ایک طبقہ تو وہ ہو گیا کہ جس نے اللہ کی شان کے اندر گستاخی کر دی، اور وہ طبقہ تھا یہودیوں کا۔ یہودیوں کا ایک بڑا لیڈر اپنے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا رب محتاج ہو گیا، اس لیے ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ کیا یہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کا رب محتاج ہو گیا اس لیے ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، اور مسلمانوں کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہمیں قرضہ دے رہا ہے؟ یہ قرض مانگ رہا ہے۔ اچھا، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے، اور یہ آدمی یہ بیان کر رہا تھا، اور یہ اللہ کی شان کے اندر گستاخی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک تماچا لگا دیا، ایک تماچا زبردست لگا دیا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر کا مزاج تو کیسا تھا بھائی؟ ٹھنڈا تھا نا، لیکن یہ اللہ کی شان کے اندر گستاخی تھی، تو تماچا لگا دیا۔ وہ یہودی سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور کہا کہ ابو بکر صدیق نے مجھے تماچا مارا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، تم نے تماچا مارا ہے؟ تو کہ جی ہاں میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا؟ تو کہ وہ اللہ کی شان کے اندر گستاخی کر رہا تھا، اس لیے میں نے تماچا مارا ہے۔ تو یہودی کہنے لگا نہیں نہیں، میں نے اللہ کی شان کے اندر کوئی گستاخی کی؟ مکر گیا ہو، انکار کر دیا کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو۔ کیا کہا؟ ابو بکر گواہ پیش کرو کہ اس نے گستاخی کی یا نہیں۔ اب کوئی گواہ وہاں کون لاتے حضرت ابو بکر، لیکن سچوں کا کون ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی ان لوگوں کی باتوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ ہاں، قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بڑے غنی ہیں۔ تو گواہ اللہ نے آسمان سے اتاری گواہی کے طور پر، آیت کریمہ یہ نازل ہوئی۔ تو امت کا ایک طبقہ تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کی شان کے اندر گستاخی کرنے لگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ حقیقت کے اندر جو آدمی قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور ضرورت مند ہے، تو جو آدمی ایسے آدمی کو قرضہ دے گا، ایسے آدمی کو قرضہ دے گا، یہاں وہ قرضہ مراد ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، یہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہو گیا۔ اسی لیے پیارے آقا کی حدیث ہے کہ ایک آدمی جب کوئی رقم صدقہ کرتا ہے تو اس کو اس رقم کے صدقے کا ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن کسی کو بطور قرض دے رہا ہے تو اس کو دگنا ثواب مل رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب مل رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے یہاں پر کہ یہاں قرضے سے مراد اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا۔ اور یہاں صدقے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی قرض لے تو اس کو واپس لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے، اس طریقے سے جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ مطلب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ایک گروہ تو یہ ہوا، دوسرا گروہ یہ ہوا کہ جنہوں نے بخیلی شروع کر دی
اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اپنے مال کو روکا رکھا. تو قرآن کریم نے انہیں سخت وعید سنائی. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. ایسے بخیلوں کو دردناک عذاب کی سزا سنا دو کہ ہم نے مال دیا ہے اور زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے تو اب بشارت سنو کہ تمہیں ہم سخت سزا دیں گے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ جو کچھ بھی کماؤ اللہ کے راستے کے اندر دے دو, جو کچھ بھی کماؤ وہ اللہ کے راستے کے اندر دے دو. تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے سخی صحابی کے لیے تو آسان تھا, لیکن دوسروں کے لیے تو مشکل تھا نا بھائی. تو حضرت عمر کا بہت بڑا احسان ہو گیا امت پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں فرمائے. تو میرے محبوب نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے زکوٰۃ نکالو. کیا فرمایا؟ زکوٰۃ نکالو, تاکہ تم اس مال کی زکوٰۃ نکال دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا مال تمہارا محفوظ فرما دیں گے. حفاظت کے اندر کیا ہو جائے گا؟ آ جائے گا, تمہارا مال پاک ہو جائے گا. تو ایک گروہ تو یہ ہوا کہ جنہوں نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کنجوسی سے کام لیا اور زکوٰۃ نہ نکالتے تھے. ایک گروہ وہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد بڑی سخاوت سے کام لیا, بڑی سخاوت سے کام لیا, اور ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کیا کہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. صرف ایک صحابی رسول حضرت ابو دحداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا دیتا ہوں. نام نیا ہے نا, ہاں نئے نام بہت تلاش کرتے ہیں نوجوان. دحداہ, کیا نام تھا؟ دحداہ. تو حضرت ابو دحداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تو میرے محبوب نے فرمایا جی ہاں اللہ قرض مانگ رہا ہے. اور میرے محبوب نے یہ بھی کہا کہ ابو دحداہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا. کیا کہا؟ اللہ تمہیں جنت دے گا. یعنی اللہ کو قرض سے مطلب کیا ہے کہ ان امت کے غربا, مساکین, محتاج, ضرورت مند, حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. تو حضرت ابو دحداہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا, مدینہ میں میرے 2 باغ ہیں, دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. دو باغ اللہ کے راستے کے اندر میں دیتا ہوں, میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداہ 2 باغ دینے کی ضرورت نہیں ہے, 1 باغ دو. کیا کہا؟ 1 باغ دو اور 1 باغ رکھو اپنے اہل و عیال کے لیے. ہاں شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ سارا لٹا دو, یہ بھی نہیں کہتی کہ سارا لٹا دو. صرف 100 روپے میں 2.5 روپے مانگے ہیں, زیادہ مانگے ہیں بھائی. 100 روپے میں سے 2.5 روپے مانگے, وہ بھی سال میں 1 مرتبہ مانگے, روزانہ تو مانگے بھی نہیں ہے, سال میں 1 مرتبہ مانگے ہیں. تو شریعت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے جانے کے بعد اپنے اہل و عیال کو اس حالت میں بھی نہ چھوڑ کے جاؤ کہ وہ دوسرے کے محتاج بن کر رہے. ہاں یہ بھی شریعت نہیں کہہ رہی, ان کے لیے بھی رکھو, لیکن جہاں خرچ کرنے کا موقع آئے وہاں پر کیا کرو؟ خرچ کرو. تو ابو دحداہ سے میرے محبوب نے فرمایا کہ 1 باغ دے دو, 1 باغ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو. تو حضرت ابو دحداہ نے کیا کہا؟ یہ سننے والی بات ہے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں جو ان دونوں باغوں میں سے بہترین باغ ہے اور اس کے اندر 600 درخت ہیں اور پھل بھی اچھے آتے ہیں, میں وہ باغ اللہ کے راستے کے اندر دے رہا ہوں. تو ابو دحداہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اچھا مال خرچ کرنا چاہیے, بہترین مال خرچ کرنا چاہیے. تو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداہ تجھے خوشخبری ہے جنت کی اور جنت کے محل کی, اور تجھے کثیر مقدار کے اندر جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کھجوروں سے بھرے ہوئے درخت عطا فرمائے گا.
سمجھ میں آئی بات؟ پتہ چلا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی سنواریں گے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، جو مال اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے اس مال کو آپ ذرا دیکھیں، سوچیں کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے، اور علماء سے رجوع کریں، پوچھیں، علماء کرام سے پوچھیں، اور آپ اپنی زکاتوں کو صحیح طریقے سے نکالیں، حساب کر کے نکالو گے انشاءاللہ اور اس کے مستحقین تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔